کس زباں سے ہو بیاں عیز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب غرانہ نور کا۔ اور کیا بات اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اور کس زباں سے ہو بیاں عیز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت۔ بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیاں، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، ایسی بستی بسائی تاجران اہل بیت۔ حضرت امام حسین علیہ السلام، آپ نے جس طرح حضور کے دین کے ساتھ وفاداری کی، آج بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری کلمہ پڑھنے کے بعد جان چھوٹ گئی۔ میں نے کہا اگر کلمہ پڑھنے کے بعد جان چھوٹ جاتی تو امام حسین کبھی کربلا میں نہ جاتے۔ بتا اے شیخ کہ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں، ہو سکتی تھی اگر حجرے میں شمع ایمانی روشن۔ آج کہتے ہیں جی ہم بڑے پیر صاحب ہیں۔ میں نے کہا امام حسین علیہ السلام سے بڑا سدادہ نشین کون ہو سکتا ہے، امام حسین سے بڑا پیر کون ہو سکتا ہے۔ لیکن جب حضور کے دین کی بات آئی، لوگ حج کے لیے آ رہے تھے، امام حسین نے اپنا پہنا ہوا احرام بھی اتار دیا، مکہ بھی چھوڑ دیا، مدینہ بھی چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ کر نانے کے دین پر پہرا دینے کے لیے کربلا جا پہنچے۔ بارے میں میرے آقا و مولا نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسینا۔ حضور نے فرمایا حسین مجھ سے اور میں حسین سے، اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے ساتھ محبت کرے گا جو حسین سے محبت کرے گا۔ افضل ہے کل جہاں میں غرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ اور امام حسین علیہ السلام نے جس طرح نانے کے دین پر پہرا دیا کہ حسین تیرا، حسین میرا، حسین ان کا، حسین ان کا، حسین سب کا، حسین رب کا، وہ خشکیوں کا، سمندروں کا۔ حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گر گر یزید ہوتا، نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی خدا کے گھر اذاں نہ ہوتی۔ امام حسین علیہ السلام نے جس طرح نانے کے دین پر پہرا دیا، حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا جانے سے ایک سال پہلے نا حرم شریف میں داخل ہوئے باب جبریل والی سائڈ سے، تو لوگ طواف کعبہ کر رہے تھے، حجر اسود کے بوسے لے رہے تھے۔ جب امام حسین کو ایک شخص نے دیکھا تو اس نے کہا جی وہ دیکھو حسین آ گیا۔ طواف رک گیا، کوئی آ کر امام حسین کو چومے، کوئی امام حسین کی سواری کو چومے۔ ایک وہاں پہ نیا مسلمان حج کے لیے آیا تھا، اس نے کہا یہ کون ہے کہ جسے لوگ دیکھ کر کہہ رہے ہیں وہ دیکھو حسین آ گیا۔ یہاں تو امام حسین کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں وہ دیکھو حسین آ گیا۔ کربلا میں تو امام حسین خود تپتی رہے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں میرا نام حسین ابن علی ہے، مجھے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اور امام حسین علیہ السلام کو دیکھا، کہنے لگے وہ دیکھو حسین آ گیا۔ طواف کعبہ رک گیا، کوئی آ کر امام حسین کو چومے، کوئی امام حسین کی سواری کو چومے۔ وہاں پہ نیا مسلمان آیا، وہ کہنے لگا یہ کون ہے کہ جسے دیکھ کر طواف رک گیا؟ تو کسی نے بتایا یہ نواسہ رسول ہے۔ تو وہ کہنے لگا لوگوں نے حجر اسود کا بوسہ چھوڑ کر اسے چومنا شروع کر دیا۔ تو ایک شخص نے جواب دینے والے نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا حجر اسود کو رسول پاک نے ایک مرتبہ چوما، امام حسین کو تو رسول اللہ نے کئی مرتبہ چوما۔ واہ حسین تیری عظمت کو لاکھوں سلام، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام حسین علیہ السلام اور کربلا کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ مردوں نے حق اور صبر کو نہیں چھوڑا، عورتوں نے حیا اور پردے کو نہیں چھوڑا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اگر تم ظلم کے خلاف
کھڑے ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں قربانی بھی اتنی ہی زیادہ دینی پڑے گی۔ اور بات یاد رکھ لینا کہ گھر بیٹھے بیٹھے دین نہیں آتا، اگر گھر بیٹھے دین کی بات ہو سکتی تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کربلا میں نہ جاتے، نانے کے دین پر پہرا دینے کے لیے سب کچھ قربان نہ کرتے۔ امام حسین کو یزید صرف اتنا کہتا تھا، آپ میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد است در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ امام حسین کو یزید کہتا تھا صرف آپ میرے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیں، آپ کی جان چھوٹ جائے گی، آپ کسی کو خراش بھی نہیں آئے گی، آپ میرے حق میں آ جائیں، آپ کہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ امام حسین نے فرمایا نا یہ گردن تو کٹ سکتی ہے، 72 تو قربان کروا سکتا ہوں، خاندان رسالت تو کٹوا سکتا ہوں، یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا۔ اور امام حسین جو سب کچھ چھوڑ کر، کعبے کا طواف چھوڑ کر، مکہ چھوڑ کر، مدینہ چھوڑ کر، حج چھوڑ کر کربلا جائے، اسے امام حسین کہتے ہیں۔ اور جو سب کچھ 1400 سال بعد جو سب کچھ پشے پشت چھوڑ کر حضور کے دین پر پیرا دینے کے لیے، ختم نبوت پر پیرا دینے کے لیے فیض آباد جائے، اسے خادم حسین کہتے ہیں۔ اور ہر میدان میں اللہ تعالیٰ نے حضور کے غلاموں کی مدد کی۔ قرآن میں رب نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور تحقیق اللہ نے ہر موقع پر تمہاری مدد کی۔ رب تعالیٰ نے مسلمانوں کی ہر موقع پر مدد کی، اور آج بھی 1400 سال بعد اگر کوئی حضور کے دین پر پیرا دے گا تو اس کی پشت پر حضرت پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک دست مبارک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی امام حسین کے رستے پر چلتے ہوئے زندگی اور موت عطا فرمائے۔